اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں بار بار آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب رسول اللہ کو قرآن شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے اور سورہ بقرہ میں آتے ہیں تو سب سے پہلے رسول اللہ کو وہ انٹروڈکشن بتاتے ہیں ان کا کہ انسان کی شروعات کہاں سے ہوئی، اور وہ قصہ شروع کرتے ہیں اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کی تخلیق سے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب اللہ رب العالمین ذکر فرماتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی شروعات وہاں سے ہوئی ہے، اور جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے شروعات ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین آتے ہیں پھر سورہ بقرہ سے سورہ آل اعراف میں، اور آل اعراف میں آ کر کے اللہ رب العالمین پھر سے ذکر فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور ان کی غلطی کا، کہ جب وہ اپنی جو ہے جب وہ جنت میں تھے اور جنت میں جب ان کو شیطان نے بکایا تو وہاں پہ اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اب ہم ہیں مسلمان تو ہمارا جو فیتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو باپ ہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت کلیئرلی بتا دیا ہے کہ آدم کی پیٹھ سے ہی ہم سب کو نکالا ہے اللہ رب العالمین۔ تو یہ ہمارا فیتھ ہے، یہ ہمارا فیتھ ہے کہ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، تو ہمارا جو ڈی این اے ہے یا ہمارا جو نطفے کا جو ذکر کرتے ہیں اللہ رب العالمین، تو ہمارا جو نطفہ ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہی ہمارے تک آ رہا ہے، اور ہم سب یہاں آ کر کے ڈفرنٹ قبیلوں میں بٹ کر کے ہم اس دنیا میں پھیل گئے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ جب آدم کو اللہ رب العالمین زمین پر اتارتے ہیں تو آدم کو اللہ رب العالمین زمین پر ناراض ہو کر اتارتے ہیں، وہ ناراض ہوئے کیونکہ انہوں نے نافرمانی کری ہوتی ہے۔ تو اب آپ آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو نطفہ ہیں، ہم تو آدم علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو ہم آ جاتے ہیں زمین کے اوپر، اور جب ہم زمین کے اوپر آتے ہیں تو ہم نافرمانی کر کے آتے ہیں، اور جب ہم نافرمانی کر کے آتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہیں۔ تو اب اللہ رب العالمین جب ہم سے ناراض ہیں تو اللہ رب العالمین کی جو آزمائش ہے ہمارے ساتھ وہ یہی ہے کہ اب اللہ کی ناراضگی کو ہم نے دور کرنا ہے، اس اللہ کی ناراضگی کو ہم نے دور۔ اب اللہ کی ناراضگی کو جب ہم دور کریں گے تو ہم اللہ رب العالمین کی شان کے اور قریب ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ اب اللہ رب العالمین کی ناراضگی جو ہے وہ ایک دم سے تو نہیں چلی جائے گی، وہ اللہ رب العالمین ہے، اور ہم جو ہے نافرمانی کر کے آئے تو اب ہم معافی مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ اب اللہ رب العالمین نے معافی مانگنے کا ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے؟ دعا بتائی ہے، ٹھیک ہے جی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو مجھ سے معافی مانگو، اور نیچے آ گئے ہو تم، اب مجھ سے معافی مانگو، اب مجھے مناؤ۔ اب تمہارا کام یہ کہ تم مجھے مناؤ، جب تم مجھے مناؤ گے تو میں پھر تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں گا، میں تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں گا، اور تمہارے لیے رحمت کے دروازے میں ایسے کھولوں گا کہ میں تمہیں کہوں گا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، نار کے عذاب سے بھی بچا دوں گا اور میں تمہیں اس دنیا میں بھی خوش رکھوں گا۔ ابھی اللہ رب العالمین کا کمٹمنٹ چل رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ کمٹمنٹ ہو رہا ہے ہمارا، تم میری راہ پہ چلو گے، مجھے مناؤ گے تو میں تمہیں خوش رکھوں گا، اس دنیا میں بھی خوش رکھوں گا اور تمہیں وہاں سے بھی بچا لوں گا میں۔ اب انسان آتے ہیں نیچے، انسان کو نیچے آنے کے بعد اب اللہ رب العالمین کو پلیز کرنا ہے، کیونکہ ہمارا فیتھ ہے، ہم مسلمان ہیں، اور ہم اس فیتھ میں جب چلتے ہیں تو اب ہمیں اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے۔ اگر ہمارا نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے اور ہمارا دین میں دل نہیں لگ رہا ہے تو اس وقت ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا ہے کہ میرے ساتھ رجوع کرو، میرے ساتھ رجوع کرو، اور رجوع کرنے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ نماز کو پکڑ لو۔ اب نماز کو پکڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ نماز کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے دن سے ہی اٹھ کر کے فجر سے ظہر اثر مغرب عشاء پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو پوری فلیکسیبلٹی دی ہے کہ آہستہ آہستہ اس دین کے اندر داخل ہوتے چلے جاؤ، آہستہ آہستہ داخل ہوتے چلے، جس وقت تمہیں میری یاد ہے اس وقت مجھے یاد رکھو۔ لیکن اللہ رب العالمین کی اس کتاب کے اندر جو شان ہے اللہ رب العالمین وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں کرتے ہیں، وہ ڈسکرمنیٹ نہیں کرتے ہیں، وہ خالق ہیں، ان کے لیے ان کی مخلوق، ہر مخلوق ایکول ہے، برابر ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو۔ تو اللہ رب العالمین کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کے ساتھ ڈسکرمنیٹ نہیں کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ میں جو اس دنیا میں کافر ہیں میں ان کو بھی رزق دوں گا، میں ان کو بھی پالوں گا، میں اللہ رب العالمین ہوں، میں ان کے ساتھ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب نیچے آتے ہیں اور آ کر کے جب ہم اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم غلطی کر کے آئے ہیں، لیکن ہم یہ بھی بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے اوپر اپنا ایک وعدہ بھی لے کر، اور وہ وعدہ جو ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پہ چلیں گے، اور اللہ کے احکامات کی جو ہماری امپورٹنس ہے وہ سب سے اوپر ہوگی ہمارے لیے۔ تو اسی طریقے سے پھر اللہ رب العالمین جو ہے جب انسان کو نیچے اتارتے ہیں تو اللہ رب العالمین اتارنے کے بعد سب سے پہلے اپنا کلام
کلام بھیجتا ہے، اور وہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے الفاظ، وہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی وہ باتیں جو اللہ رب العالمین نے عرش کریم پر لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہماری تخلیق ہونے سے پہلے لکھی جا چکی ہیں، تو اس بات کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی بات ہوتی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری تقدیر لکھ دی، تو ہماری تقدیر ہے وہ لکھ چکا ہے اس وقت سے جس وقت سے اس نے اس دنیا کو قائم بھی نہیں کیا تھا، شروع بھی نہیں کیا تھا، تو اس وقت سے وہ ہماری تقدیریں لکھ چکا ہے، تو اس کا جو الفاظ ہیں، اس کے جو کلام ہے، وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہونا چاہیے۔ اور پیغمبروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پیغمبروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تو اللہ رب العالمین نے کہا ان کو اقرا باسم ربک الذی خلق، تو اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو پڑھایا، اقرا کہا اس کو کہ پڑھو تم، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے پیغمبر کے لیے کیا لکھا ہے کہ تم ان کو پڑھ کے سناؤ۔ رسول اللہ کے جو زمانہ تھا اس زمانے میں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو ایک پیغمبر کا اس موقع کے اوپر قرآن کو پڑھانا اور اس امت کا اس قرآن کو سننا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ہمیں قرآن کو سننا ہے، کیونکہ پیغمبر پڑھاتا ہے اور امت سنتی ہے، کیونکہ امت جاہل ہے، تو قرآن کو سننا اور روزانہ سننا، اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کو کہا ہے کہ فجر میں سننا، یہ بہت فضیلت کی بات ہے، کیونکہ وہ آپ کے دماغ میں جا کر کے وہ دروازے کھولتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے اس دنیا کے اندر، کہ آپ اس دنیا میں آئے کیوں ہیں اور آپ کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں ہمیں کلیئرلی یہی کہا ہے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، دنیا کے اندر ہر چیز اللہ رب العالمین کی عبادت، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اکیلے جج کریں گے اور سب کو ایکولی جج کریں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے چل رہا ہو، چاہے اس نے کسی بھی ماں باپ کے ساتھ چل رہا ہو وہ، لیکن اللہ رب العالمین ہم سب کو ایکولی جج کریں گے۔ لیکن یہ جو ایکول ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے قرآن کے اندر جو اللہ رب العالمین ہم سے کر رہے ہیں، تو وہ ہم مسلمانوں سے کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے کہ ہماری ججمنٹ چل رہی ہے کہ ہم نیکی پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں، کہ ہم ٹوٹے پوٹے مسلمان ہو کر کے چل رہے ہیں کہ کبھی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، کبھی ہم کسی کے ساتھ برائی کر دیتے ہیں، کبھی ہم برائی کرتے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپوزٹ بنایا ہے، ہر اچھائی کی برائی بنائی ہے اللہ رب العالمین نے، تو ہر چیز جو بھی چیز آپ ایک انسان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکلی آپ اپنے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نطفہ بھی وہی نطفہ ہے جو آدم کے پاس سے آیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے اندر ہے، چاہے وہ کسی بھی کلچر کے اندر ہے، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولے، لیکن جب آپ اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ہی برائی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا صلہ آپ ہی کو مل جاتا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ اس کو بیلنس کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو حکم العدل ہیں، وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا انصافی نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کو دکھ پہنچاتے ہیں اور اس دکھ کے بدلے میں آپ کو خوشی ملتی ہے، کیونکہ آپ رشوت لے کر کے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں اور آپ جا رہے ہوتے ہیں پارٹی کرانے کے لیے اپنی فیملی کو، تو آپ کو اس کے غم کے بدلے میں آپ کو خوشی مل رہی ہوتی ہے، تو ہر اپوزٹ کا ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن ہے۔ جب آپ اس کا دل خراب کریں گے، جب آپ اس کے ساتھ برائی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ بھی برائی ہی کرے گا اس دنیا کے اندر، کیونکہ ہر ایکشن کا ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن ہے۔